سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اس سے پہلے چونکہ بنی اسرائیل کا یہ ذکر گزرا تھا کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بچایا اور دریا پار کر گئے۔ اس کے بعد یہ واقعہ گزرا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پر، اور بعد میں بنی اسرائیل والوں نے بچڑا بنا لیا، وہ جو سونا چاندی ان کے پاس تھا اس سے وہ بچڑا بنایا، تو بچڑا بنا کر اس کی پوجا میں لگ گئے، اس کی عبادت شروع کر دی انہوں نے۔ تو اب جب یہ عبادت شروع کر دی تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں، آپ نے آ کر دیکھا کہ یہ تو اب اس کی پوجا کرنے سارے، تو اس وقت ان کے 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہ بچڑے کی پوجا کرتا تھا، دوسرا وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو نہ پوجا کرتا تھا اور نہ ہی منع کرتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ نے آ کر یہ صورتحال دیکھی، اور اب یہ جو پوجا کرنے والے ان کے بارے میں پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ہوا یہ کہ حکم یہ دیا گیا کہ جو پوجا کرنے والے تھے نا، ان کو وہ مارے جنہوں نے پوجا نہیں کی اور جو منع کرتے تھے، وہ یعنی ان کو قتل کرے۔ یہ صورت بنی ان کی توبہ کی کہ توبہ قبول تبھی ہوگی جب ان کو اب قتل کیا جائے گا۔ اس کا پورے کا یہاں ذکر ہے کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی انہیں ہم نے کتاب دی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بعد میں وہ بچڑا بنا لیا اور اس طرح کہ تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا، اور معاف کیوں کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان یہ عطا فرمائی، یہ کتاب ہی کے آگے وضاحت ہے، تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ اب جو معافی کی صورت تھی وہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی باریکم، لہذا تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب توبہ کیسے کریں؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، تو یہ جو ہے یہ تمہارے لیے اب بہتر ہے تمہارے رب کے پاس۔ فتاب علیکم، اب جب انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تو اس طرح اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، اب جب یہ قتل کرنا شروع کیا ان کو، اس کی صورت یہ بنی کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا۔ اب جب یہ قتل کرنے جائیں تو پتہ چلے آگے کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، تو اب مشکل ہو جاتی تھی بھائی کیسے مارے اپنے بھائی کو، کیسے مارے اپنے بیٹے کو۔ پھر یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو ایک میدان کے اندر بٹھا دیا گیا، اور ان کے اوپر ایک بادل آ گیا، اندھیرا ہو گیا، تاکہ جو جس کو مارے پتہ ہی نہ چلے کہ کون کس کو مار رہا ہے، بھائی کو مار رہا ہے، بیٹے کو مار رہا ہے، باپ کو مار رہا ہے، کس کو مار رہا ہے۔ جب اندھیرا ہو گیا، اب جب یہ جا کے مارتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب جیسے ہی ان کو مارنا شروع کیا تو تقریباً 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کر دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس طرح تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوا کہ اب ان کا قتل روک دیا جائے، جتنے مر چکے ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، اور جنہوں نے مارا ہے ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ وہ توبہ کی صورت پھر یہی بنی۔
تو اس طرح سب کو یوں مار کے ان کی معافی کی صورت بنائیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو بچڑے کی پوجا تھی نا، اصل میں یہ اصل میں کیا تھا، اس نے ان کو اللہ سے دور کیا۔ ظاہری بات ہے جب اللہ سے ہٹ کر آپ کسی بھی اور چیز کی عبادت کریں گے تو وہ گویا کہ آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ تو بچڑے نے بھی اسی طرح ان لوگوں کو اللہ سے دور کیا۔ اب اس کی وضاحت میں بہت ساری چیزیں، بچڑا بظاہر تو ایک بچڑا تھا ہی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کی فرما برداری سے، اس کی عبادت سے، اس کے ذکر سے دور کرے، وہی حقیقت میں بچڑا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے، اپنے آپ کو مار دو۔ تو اس طرح انسان دنیا میں بہت ساری اور چیزوں کو اپناتا ہے، کبھی کسی مال کی محبت میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی کسی دنیاوی عہدے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کبھی دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے گا کہ اللہ کو بھول جائے گا۔ تو یہ سب بھی وہ بچڑے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو اس سے توبہ پھر کیا ہے، اپنے آپ کو مار دو۔ یعنی اپنے آپ کو مارنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو مار دو۔ اب تم اپنی خواہشات کو جب مارو گے تو پھر تمہاری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کام بھی چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی ہمیں اللہ سے بھی بڑا پیار ہے۔ تو یہ ایک دل اللہ نے بنایا، اس ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دنیا کی محبت رہے گی یا اللہ کی رہے گی۔ تو اگر دو دل ہوتے نا پھر تو ٹھیک تھا، ایک میں رکھ لو اللہ کی محبت، ایک میں رکھ لو دنیا کی محبت۔ یہ دل ایک ہے بس، تو لہٰذا اللہ نے اس کو اپنی محبت کے لیے بنایا۔ اس میں اس کی محبت رہے گی تو پھر باقی ساری محبتیں نکل جائیں گی۔ اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میرے پاس تو دونوں ہی محبتیں، پھر وہ جھوٹا، کیونکہ دونوں محبتیں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی رہے گی، دنیا کی ساری محبتیں نکل جائیں گی، اور اگر دنیا کی محبتیں ہیں تو دل میں اللہ کی محبت نہیں آئی۔ تو اس طرح جس نے بھی بچڑے بنائے ہوئے ہیں، علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ مارے۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو تبھی تم اللہ کو پاؤ گے۔ تو وہ مارنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی خواہشات ختم کر دو، جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو مانو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ الحمدللہ۔